مجمع جیت جانا چاہیے تھا، 313 کو ہار جانا چاہیے تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر 313 جیتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے کہ عدد قلت و کثرت دلیل حق نہیں ہے. دلیل حق یہ ہے کہ جہاں پر حق یا حق نما نظر آئے. نہیں، حق نما کا لفظ تو شاید معیوب رہ جائے. حق کا رہنما نظر آئے، اور ایسا رہنما نظر آئے کہ وہ اپنی زندگی میں امام ہو، اور ایسا امام ہو کہ وقت کا نبی دعا کر رہا ہو، پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور پھر یہ دعائیہ جملہ ہے کہ اللہم اجر الحق حیث ما دار، اے پروردگار حق کو وہاں لے جا جہاں پر علی ہو. تو جس مارکے میں علی نظر آئے اس مارکے کی عدد کو نہیں گنا جاتا، اس مارکے کے سر کیے جانے کو دیکھا جاتا ہے. توجہ ہے نہیں ہے بھائی؟ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے. میں جملہ آپ تک منتقل کر چکا ہوں. اس مارکے کو دیکھا جائے گا کہ جہاں پر حق یا حق کا رہنما نظر آ رہا ہو. تو اب ساتھ بیٹھنے والوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے، پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور حقیقت میں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی جب تک علی کا چہرہ سامنے تھا. پریشانی صرف ایک مارکے میں نظر آئی کہ جہاں پر 39 دن تک جاتے رہے اور آتے رہے، جب تک چہرہ علی سامنے نہیں آ گیا. اور جو ہے یا نہیں ہے بھائی؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جب تک چہرہ امین المومنین سامنے نہیں آ گیا، پروردگار عالم نے اپنے نبی کو حکم نہیں دے دیا کہ علی کو بلا لو، وہی ہے جو اس مارکے کو سر کرے گا. اس وقت تک اطمینان نہیں تھا، مگر کسی بھی مقام پر، چاہے وہ میدان جنگ ہو چاہے وہ میدان علم ہو، اطمینان تھا لوگوں کے. جب تک چہرہ علی سامنے ہے، جب تک کردار علی سامنے ہے، جب تک جرأت علی سامنے ہے، اس وقت تک اسلام کا بال بیکا نہیں کیا. اور جو اسلام کی طرف نگاہ اٹھائے گا، علی کی تلوار یا اس کے جسم پر حملہ آور ہوگی، یا علی کا علم اس کے کفر پر حملہ آور ہوگا. میں جملہ کہا کرتا ہوں اکثر، آپ نے بھی شاید سنا ہو، اگر تکرار ہو جائے تو اس کے لیے معذرت ہے، کہ علی نے کافر نہیں مارے، کفر مارے. علی نے کبھی کافر پر تلوار نہیں چلائی، کفر پر تلوار چلائی ہے. اس لیے کہ اگر کافر پر تلوار چلانا مقصود ہوتا تو یہ دیکھ کر نہ چلاتے کہ اس کی نسل میں کوئی مومن آنے والا ہے یا نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جس کی 7 نسلوں میں سے کوئی ایک مومن آنے والا ہوا، اس کی گردن پر تلوار نہیں چلائی، اس کی جان کو امان دی، یہ کہہ کر کہ آنے والی نسل میں کوئی مومن مسلمان آنے والا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی تلوار میں اور مسلمان کی تلوار میں بہت فرق ہے. علی کی تلوار دیکھ کر چلتی ہے، مسلمان کی تلوار اندھے ہو کر چلتی ہے. بھائی اگر کردار علی اپنایا ہوتا تو آج کے دور میں بھی زانو تلمس طے کر کر بارگاہ علی سے علم کی بھیک لے کر عالم کی حیثیت سے، مجتہد کی حیثیت سے، مجاہد کی حیثیت سے کھڑے ہونے والے کوئی خمینی یا خامنائی یا نصر اللہ کی صورت میں جب کردار علی پیش کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ بم باندھ کر چلے جاؤ اور مار ڈالو، بلکہ کہتے یہ ہے کہ کردار ایسا ظاہر کرو، عمل ایسا کر کے دکھاؤ کہ دیکھنے والا خود پکار کر کہے علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو علی کیسا ہو. اس کا مطلب یہ ہے، صلوات محمد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلوار کے زور پہ، اسلحے کے زور پہ دین کے نفاذ کے قائل نہیں ہیں. وہ شاید وقتی طور پہ نافذ ہو سکے لیکن دلوں میں جگہ نہیں کر پائے گا. روح اور جسم متفق نہ ہو پائیں گے، روحانیت و معنویت تیار نہیں ہو پائے گی. لیکن کردار اچھا ہو تو 100 دفعہ کی گئی جسارت
ایک عیادت سے عبادت میں بدل جاتی ہے. بھئی آپ لفظوں کو قدر دیں گے انشاءاللہ. 100 دفعہ کی گئی جسارت بڑھیا کوڑا پھینکا کرتی تھی نا. اگر رسول نے کردار سے نہ منوانا ہوتا تو رسول کے عاشق بہت سارے تھے، ناموس رسول کی حفاظت کرنے والے بہت سارے تھے، شمع رسالت کے پروانے بہت سارے تھے. لیکن جب بڑھیا نے جسارت کی ہے اور ایک دن وہ جسارت نہیں ہوئی تو رسول جو کہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں ایک مرتبہ پلٹ کر پوچھتے ہیں اس گھر میں وہ بڑھیا رہتی تھی اسے کیا ہوا؟ کہا وہ آج بیمار ہے. جیسے یہ لفظ سنا ہے دروازے پر دق الباب کیا، عیادت کے لیے پہنچا. اور جب عیادت کر رہے تھے تو یقیناً بڑھیا نے یہ دیکھ کر کہا کہ جس کی میں توہین کیا کرتی تھی اسے میرا اتنا خیال ہے. یہی تو عمل ہے جسے ہمارے علماء سکھاتے ہیں. عزیزان محترم، 40 میں تاریخ رقم ہو گئی ہے. اس تاریخ کو قائم رہنا چاہیے. اس تاریخ کو اب تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ معمول کا حصہ بن جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں 2020 کا 40 ایسا تھا. کئی چیزیں ممید و معاون ہوتی ہیں. عزیزان محترم، میں اور آپ رنجودہ ہیں نا، اس بار 40 پہ جا نہیں سکے. بہت سارے لوگ جو زائرین تیار تھے، آمادہ تھے، میں خود بھی نیت کیے ہوئے تھا، نہیں جا سکے. حالات ایسے نہیں، کرونا کی وجہ سے. شاید یہ پروردگار عالم نے پاکستانیوں پر خاص طور سے لطف و کرم کیا ہو کہ کہیں کسی عمل کی ضرورت تھی جسے یہاں پر ہونا تھا اور کلو ارض کربلا کا منظر یہاں پر پیش کیا جانا تھا. یہ محض شعار نہیں ہے کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کو میڈیا نے دیکھا. لیکن یہ بھی میں احتجاج کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ کسی کے کہنے پہ میڈیا نے وہ پوری کوریج نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. لیکن الحمدللہ اس جدید دور میں ساری کوریج ہو رہی ہے اور پہنچ. 40 میں شاید کوئی ٹیلی ویژن نہ دیکھتا لیکن سوشل میڈیا سب یوز کر رہے تھے. سب تک خبر پہنچی ہے کہ کتنا بڑا مجمع ہے. اور یہ مجمع صرف ہم اس لیے نہیں دکھا رہے کہ ہم اپنی طاقت کو بتا سکیں، مگر کسی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی کسی کے باپ کا شہر نہیں ہوا کرتا. آپ ایک جملہ کہہ کر اپنے مختصر مجمع میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فلاں کے باپ کا تو نہیں ہے. بھائی کہیں کہیں دیکھیں، میرے سننے والے مجھے معاف کریں گے لیکن یہ کسی شخصیت کی ترویج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ساکھ کا مسئلہ ہے. کہیں کہیں نام بھی جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں بامسمہ بن جاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تم نہ مانو کسی کو شہنشاہ، لیکن اگر کوئی شہنشاہ نہ ہوتے ہوئے شہنشاہیت دکھا رہا ہے، میرے دوست ہیں، میرے محترم ہیں، واقعی اگر ان کی شان میں کسی نے گستاخی کی تھی تو وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. علی کا چاہنے والا، ذاکر، محبت کرنے والا، ذکر کرنے والا، جس کی زندگی کا پورا حصہ، پوری زندگی ذکر محمد و آل محمد میں گزری ہے. طالب علم نہیں تھے جب بھی مجالس پڑھا کرتے ہیں. تو جو اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنے والا ہو، اللہ اس کی عزت کو کسی طرح پامال نہیں. کیسے عزت رکھی اللہ نے؟ اب عزت کو قائم رکھنا، عزت کو باقی رکھنا میرے حیثیت قوم میں اور محمد علی محمد صلوات صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت.
یاد رکھیے، اور ہم تو عزاداری کرتے ہی محبت کا پیغام دینے کے لیے، سوائے محدود چند افراد کے جو اگر کسی کی دل آزاری کر بیٹھتے ہوں، ان کے علاوہ کوئی عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے، علماء، بالغ نظر خطیب، سمجھدار سلجھے ہوئے لوگ جب مجلس پڑھتے ہیں اور مجلس کا مجمع بیٹھتا ہے تو بات دین اور دین والوں کی کرتے ہیں، کسی کی دل آزاری ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اور واقعاً ایک سازش تھی جو کی جا رہی تھی، اس سازش کو ناکام بنایا ہے شیعہ اور سنی تمام لوگوں نے مل کر۔ کتنا بڑا مجمع جلوس کا تھا، کسی ایک مسجد میں نماز ادا کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ بین راہ جتنی مساجد تھیں تمام برادران اہل سنت کی، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے دیوبند ہو چاہے بریلوی، انہوں نے اپنی مسجدوں کے دروازے کھولے عزاداروں کے لیے۔ اور جب دشمن ان سازشوں میں اپنے آپ کو ناکام ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا تو کل کی تاریخ میں ایک مولانا کے اوپر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا، تاکہ یہ جو فضا محبت کی قائم ہو رہی ہے اس فضا کو مقدر کیا جائے۔ تمام میرے برادران اہل تشیع، برادران اہل سنت، سب لوگ متوجہ رہیں دشمن کی سازش سے کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ اسلام کے خلاف کھلی سازش ہے، ہمیں جذباتی نہیں ہونا، ہمیں جذبات سے کام نہیں لینا، بلکہ ہمیں مصلحت اور وقت کی ضرورت کے تحت عمل کرنا۔ اور اسلام کی مصلحت اس میں ہمیشہ رہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے نا اتفاقی پیدا کی جا رہی ہو تو اس نا اتفاقی کو اتحاد میں بدلا جائے، محبت میں۔ جس طرح جلوس عزا منعقد ہوا ہے اور جس تعداد میں جلوس عزا میں عزادار شریک ہوئے ہیں اور جس تعداد میں اہل سنت نے بلکہ دیگر ادیان و مذاہب کے لوگوں نے استقبال میں سبیلیں لگائی ہیں، میں گزارش کروں گا اپنے تمام برادران اہل تشیع سے کہ جب عزاداری کے ایام ختم ہو جائیں اور میلاد کے ایام شروع ہوں، جشن کے ایام شروع ہوں اور جلوس آئے جشن میلاد رسول اور آل رسول نکالے جا رہے ہوں، تو آپ لوگ بڑھ چڑھ کر سبیلیں منعقد کریں تاکہ وہ ہمارے برادران اہل سنت ہمیں اپنا شریک سمجھیں اور ہمیں اپنا ساتھی سمجھیں۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے اور ہماری سیرت ہے۔ عزیزان محترم، یہ دین بڑی قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام معمولی دین نہیں ہے، بس میں نے زحمتیں تمام کی۔ حسین وارث انبیاء، تو جو نبی کا امتحان ہوگا اس امتحان کا جواب اس جائزے کی صورت میں دیا جائے گا کہ اسے امت کے لیے امام بنایا جائے گا، لوگوں کے لیے امام بنایا جائے گا۔ لیکن جو امام ہوگا وہ اسلام کے پروان چڑھنے کے بعد جو قربانی پیش کرے گا وہ قربانی اللہ کو منظور ہے، لہذا اس قربانی کو اس طریقے سے پیش کیا جائے گا کہ ابراہیم جب قربانی دیں گے تو آنکھوں پہ پٹیاں باندھیں گے، حسین جب قربانی دیں گے تو آنکھوں پہ پٹیاں بھی نہیں باندھیں گے، دیکھ کر قربانی دیں گے۔ عزیزو، دو تین روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کربلا میں جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہوئے وہ جانتے ہیں چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر چند مخصوص مصائب نہیں پڑھے جاتے، پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عباس کی زری پر سکینہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ اگر کوئی سکینہ کے مصائب پڑھنے لگے نا تو اسے آگے بڑھ کر روک دیا جاتا ہے، دیکھو اس زری پر اس معصوم بچی کے مصائب نہ پڑھے۔ نجف میں زری امیر المومنین پر یہ کہا جاتا ہے کہ زینب کی پیردائی کے مصائب نہ پڑھے جائے۔ زری مولا حسین پر علی اکبر کے مصائب پڑھنا منع ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک مجتہد زری امام حسین پر تشریف لے گئے اور وہاں پر مصائب پڑھ رہے تھے۔
آپ جب مسائل پڑھ رہے تھے تو خدام میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے مولانا آپ مسائل پڑھنا بند کیجئے. کہا کیا کچھ میں نے غلط پڑھ دیا ہے؟ کہا نہیں، جب سے آپ نے مسائل شروع کیے ہیں مرقد حسین سے خون جاری ہو رہا. اسی تعلق سے ایک روایت اور پیش کروں گا. ایک ذاکر نے مسائل پڑھے جناب علی اکبر کے امام حسین کی مرقد پر. جب مسائل پڑھ کے گھر پہ گیا ہے آدھی رات کے وقت میں دق الباب ہوا. ذاکر نے دروازہ کھولا، اب جو دیکھا کوئی نقاب پوش بی بی ہے جو دروازے پر کھڑی ہے. ذاکر سمجھ گیا یقیناً یہ مقدرات عصمت و طہارت میں سے. ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بی بی آپ اندر تشریف لائیے. بی بی کہتی ہے ذاکر تو کیا پڑھ کر آیا ہے میرے حسین کی قبر پہ؟ کہا بی بی میں حسین کے جوان لال کا مسائل پڑھ کے آیا ہوں. کہا تو پڑھ کے آ گیا ہے، اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے. جب سے تو مسائل پڑھ کے آیا ہے میرا لال حسین قبر میں تڑپ رہا ہے. اب میرے پاپا نے مدینہ چھوڑا، اب میرے شوہر نے نجف چھوڑا، میں بقیہ چھوڑ کر آ گئی. جب سے آئے ہیں نا حسین گلے لگ کے سب سے یہ کہتا جاتا ہے بابا میرا 18 سالہ جوان اکبر، نانا میرا کڑیل جوان اکبر، اماں میرا چکیوں کا پالا اکبر. آدھی تو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. خدا جوانوں کی جوانیاں سلامت رکھے. خدا سب بوڑھے باپ کے جوان سہاروں کو سلامت رکھے. ہاں حسین چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے. ایسے میں نانا نے آ کر سوال کیا حسین اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کر کہا نانا کوئی جوان خوبصورت بیٹا کسی بوڑھے باپ کو مل جائے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. ایک مرتبہ نانا نے پلٹ کر سوال کیا دنیا کے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ حسین پلٹ کر کہتے ہیں نانا وہی بوڑھا باپ ضعیف باپ بڑی جوانی میں اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھے یہ دنیا کی سب سے بڑی. نئی جملہ میں اب کہنے جا رہا ہوں رونے کے لیے. حسین نے کہا بڑی جوانی میں وہ بیٹا اپنے باپ کے زانوں پہ جان دے دے یہ دنیا کے سب سے بڑی مصیبت. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کہا دنیا کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ پلٹ کر کہتے ہیں نانا دنیا کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ خوبرو بیٹا جب جوانی میں بوڑھے باپ کے زانوں پہ جان دے دے تو بوڑھا باپ سجدہ شکر میں سر رکھ دے. یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اجرکم اللہ. عزیزو کیسے اکبر کو اجازت دی جائے؟ اکبر کون ہے جانتے ہیں؟ اکبر کون ہے جانتے ہیں؟ 3 دن کا ہے اکبر. بہن زینب بھائی کے گھر پہ اکبر کی مبارکباد دینے آئی ہے. زینب بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے. ایک مرتبہ بھائی کے گھر پر آئی. اکبر جیسے خوبصورت بچے کو دیکھا ایک مرتبہ آغوش میں اٹھایا. بھائی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے بھیا اگر اکبر مجھے دے دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی. بھیا بڑے نازوں سے پالوں گی اکبر کو. ایک مرتبہ حسین نے پلٹ کر کہا زینب تم کریم ابن کریم سے کچھ مانگ رہی ہو نا، جاؤ بہن زینب اکبر تمہیں دیا، لیکن ایک گزارش ہے جب کبھی ہمیں اکبر کی ضرورت پڑے ایک بار اکبر ہمیں دے دینا. زینب کو اکبر حوالے کیا. مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے پالا، لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ چکیاں پیس کے اکبر کو پالتی رہی زینب. اور عزیزوں جب بھی حسین اکبر کو دیکھنا چاہتے زینب کے گھر میں آ جاتے، اکبر کی زیارت کرتے. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا 61 ہجری کا عاشورہ. ایک مرتبہ اکبر چاہتے ہیں اجازت لیں، اکبر چاہتے ہیں اجازت لیں. بار بار
अपने बाबा के खैमे में आते हैं, बाबा मुझे इजाजत दीजिए, बाबा मुझे इजाजत दीजिए, बाबा मुझे इजाजत दीजिए। अकबर को इजाजत नहीं मिलती। एक मर्तबा हुसैन के खैमे में अकबर आए, इजाजत तलब की, इजाजत नहीं मिली। कुछ देर गुजरे थी, एक बार फिर पलटे, अकबर आकर कहते हैं बाबा बाबा दुनिया वाले क्या कहेंगे, ए हुसैन सबको इजाजत दे रहे हैं, अकबर को इजाजत नहीं दे रहे। एक मर्तबा जुमला सुना हुसैन ने, हुसैन पलट कर कहते हैं जाओ अकबर, जिसने तुम्हें पाला है ना उससे इजाजत लेकर आओ। अकबर चंद कदम आगे बढ़े थे, पलट कर कहते हैं बाबा बाबा क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे। एक मर्तबा हुसैन का हाथ पकड़ा, ज़ैनब के खैमे के पास आए, ज़ैनब के खैमे में आकर पर्दा उठाकर कहते हैं फूफी अम्मा वो देखो कौन खड़ा है, कहा वो मेरा माँ जाया ज़हरा का लाल हुसैन खड़ा है। अम्मा अम्मा मैं कौन हूँ, कहा तुम मेरे बेटे हो। एक मर्तबा अकबर हाथ जोड़ कर कहते हैं फूफी अम्मा आपको बतूल का बेटा ज्यादा अजीज है या अपना बेटा ज्यादा अजीज है। ज़ैनब ने कहा अकबर बतूल का बेटा बहुत अजीज है। कहा फूफी अम्मा तो फिर अपने बेटे अपने शहजादी के बेटे पर जब बुरा वक्त पड़ा है तो अकबर को इजाजत क्यों नहीं देती। कल महशर में ज़हरा को क्या मुंह दिखाओगी, क्या कहोगी। अकबर को बचाने के लिए अकबर को इजाजत नहीं दी। ज़ैनब ने ना हाँ कहा ना कहा, गर्दने अकबर में बाएं डाल कर कहती है अकबर इस तरह इजाजत मांगना किसने सिखाया बेटा। एक मर्तबा अकबर को हाथ पकड़कर ज़ैनब हुसैन की खिदमत में आई, आकर कहती है हुसैन भाई मैं समझ गई, मेरे मौला में समझ गई आपको आज अकबर की जरूरत पड़ी है ना, ले जाओ अकबर को ले जाओ। लेकिन याद रखना अब तक अकबर के कुर्ते पर एक खाक का धब्बा मैंने नहीं लगने दिया। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब ने यह जुमला क्यों कहा होगा, लेकिन अजीजों रोने के लिए कहता हूँ जब अकबर ज़मीन करबल पर लेटे थे और अपने बाबा को आवाज दी थी और बाप चला था अकबर की तरफ तो एक जुमला हुसैन की जबान पर था दुनिया बादा कल अफा ऐ अकबर तेरे बाद अब दुनिया पर खाक हो, क्योंकि अकबर का लाशा खाक और खून में गलता है। एक मर्तबा हुसैन